وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری صحت، ہمارا پیسہ، ہماری یہ چہل پہل سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو منٹوں میں کس کو کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر پل اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہوتی ہے. جمعے کے اس خطبے میں کچھ باتیں ہم نے چاہا کہ دین سے دوری اور اس کے اسباب اور اس کے علاج کیا ہیں. یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے پر ہم کو چھوڑا تھا اس عقیدے پر 100% تو ہم نہیں. جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے تھے اتنے باعمل تو ہم نہیں. یہ تو یقین ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو سوچنا یہ ہے کہ اس کا کوئی سبب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی کہ قیامت کے قریب لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے، بد دین بنتے جائیں گے، بد عمل بنتے جائیں گے. اس کا سبب یہ ہوگا کہ وہاں کہنے والے علماء ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ بوفات العلماء، علماء کی وفات سے اٹھ جائے گا. علماء ربانیین ختم ہو جائیں گے اور جاہل رہ جائیں گے. جو جاہل ہوں گے کیمرہ لگا کے بیٹھ جائیں گے، آپ جو چاہے پوچھو میں جواب دیتا ہوں. اب ایسا کوئی عالم ہے کہ بالکل کہے کہ میں کیمرے کے سامنے ہوں، آپ کچھ بھی پوچھو میں جواب دینے کو تیار ہوں؟ ایسا تو ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں کہا، ابن تیمیہ نے نہیں کہا کہ کیمرے پر بیٹھ کر آدمی کہنے لگے ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا، ہر فن مولا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، غلوا فاغلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کریں گے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن صاحب کو اذان دیتے سنا. اذان میں وہ کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ کہہ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدمی جہنم سے نکل گیا، یہ جنتی ہو گیا. جو کلمہ زبان سے کہے، عمل سے کرے، عقیدے میں کلمہ رچ بس جائے، وہ جنتی ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا،
آپ ایمان لاتے ہیں تو صرف ایمان لاتے ہیں کلمہ پڑھ کر، لیکن ساتھ ساتھ کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی اچھا ہو، آپ نیک عمل کریں، اور جو عمل مطلوب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائیں ویسے عمل آپ کریں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے یہی لوگ ہیں۔ ہم نے کل ایک حدیث پڑھی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان رہے گا، اس نے جواری آپ جانتے ہیں، جواری کے برابر ایک دانہ برابر بھی اس نے نیکی کی ہوگی تو اللہ اسے جہنم سے نکالیں گے، اس کی وہ نیکی جہنم سے نکالے گی اس کو۔ اور پھر اس میں کہا اور جس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس نے نیکی کی ہوگی، اللہ اس کو بھی جہنم سے نکالیں گے۔ تیسری مرتبہ کہا کہ جس نے ذرہ برابر بھی صحیح عمل کیا ہوگا، ذرہ آپ جانتے ہیں، رتی برابر کسی سے ہنس کر آپ نے ملاقات کر لی، کس کو کوئی اچھا کام بتا دیا، کسی کا کوئی ساتھ دے دیا، یا جمعے کی نماز میں باپ آئے بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ذرہ ہے۔ کہا کہ ایسا آدمی کو بھی اللہ جہنم سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امیدیں دے رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی قوم و ملت کے لوگ اگر گمراہ ہوتے ہیں تو آدمی کو سوچ لینا چاہیے، اس گمان میں نہ رہے کہ میں تو مومن ہوں، ہمارے باپ دادا مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہماری جنت ہماری ہے۔ لیکن اللہ نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ساتھ ساتھ عمل بھی نیک ہونا چاہیے، عمل بھی نیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے میرے عمل میں غلط کام ہوتے ہیں، ہم عمل سے دور ہوتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جواب دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، کل حشر میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے سے آپ کے پیر نہیں ہٹیں گے۔ یہ نبی نے صرف میرے لیے نہیں کہا، آپ بھی ہیں، آپ بھی میرے بازو ٹھہریں گے، جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں سب وہاں ہوں گے، ہمارے پیر اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ سوالات کریں گے جس کا حساب ہم کو دینا ہوگا۔ وعن عمرہ فیما افنا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے بارے میں سوال کریں گے، ہم نے آپ کو جو عمر دی تھی وہ عمر آپ نے کہاں بتائی، جو بھی عمر ملی تھی، 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال، یہ عمر آپ کی کہاں گزری۔ اب تو زمانہ ایسا ہے کہ 100 سال کے بزرگ حضرت بھی ایک دم 20 سال کا نوجوان بننا چاہتے ہیں، پتہ نہیں نوجوانی کیا ہوتی۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا لیت الشباب یعود، اے کاش میری جوانی واپس آتی تو میں بڑھاپے نے جو ظلم مجھ پر ڈھایا ہے میں اس کی شکایت کرتا۔ لیکن جوانی واپس تو نہیں آئے گی، کسی کی جوانی واپس نہیں آتی ہے، لیکن عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے۔ وعن عمرہ فیما افنا، اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، ساری عمر کے بارے میں سوال کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کی نوجوانی کے بارے میں بھی سوال کریں گے، آپ کی نوجوانی کہاں گزری۔ نوجوانی ایک عجیب زمانہ ہوتا ہے، نوجوان آدمی کے جسم کے تقاضے اور ہوتے ہیں، شریعت کا تقاضا اور ہوتا ہے، دونوں تقاضوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ نوجوان کا جسم کہتا ہے کہ کسی عورت کے پیچھے لگ جاؤں، اس کو دیکھوں اس کو دیکھوں، اس سے بات کروں اس سے بات کروں، حرام گفتگو کروں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، شریعت اس کو حرام بتلاتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے پاس دونوں چیزوں کے سوال ہیں، آپ کی عمر کا بھی سوال ہے، آپ کی جوانی کا بھی سوال ہے کہ یہ آپ کی جوانی کہاں گزری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو سوال ہوں گے وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبْ وَأَيْنَ انفق،
کہا کہ اس کے مال کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اس کے سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا۔ خاص کر مسلم نوجوانوں سے کہوں گا، صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے شارٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی دیکھتے ہوں گے کہ کیسے کیسے یہ جو اسکیمرز ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ نکال لیتے ہیں، کیسے وہ نوجوانوں کو جال میں پھنساتے ہیں۔ میں نے ایک مسلم خاتون کا برقعے میں تھی، اس نے ویڈیو پوسٹ کیا تو مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا۔ وہ ماں صاحبہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایک دن میرا بچہ میرے بغیر برداشت نہیں کر سکتا، آج وہ جیل کی کوٹری میں وہاں رات گزار رہا ہے، جیل کی کوٹری میں ہے اور کالج کا اسٹوڈنٹ ہے۔ قصور کیا تھا؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ غلطی یہی تھی کہ اسکیمرز نے اس کا اکاؤنٹ یوز کیا، کسی اور کے پیسے نکالنے تھے، اس کا اکاؤنٹ لے لیا، بولا کہ ہم آپ کو 2-4 ہزار دے دیں گے۔ کالج کے بچے ہیں، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کہا کہ 2-4 ہزار کے لیے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیا، اور اسکیمر نے کسی اور کو دھوکہ دیا، لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں آئے، لڑکا جیل میں پہنچ گیا۔ اگر آپ باپ ہیں، اپنے بچوں کی خبرگیری کریں، اپنے بچوں کا محاسبہ کریں، یہ کس سے ملتے ہیں، یہ اپنا اکاؤنٹ کیسے استعمال کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے آتے ہیں، کیا دولت کماتے ہیں، کیسی ان کی کمائی ہوتی ہے، کیسے خرچ کرتے ہیں، اپنے کپڑے، اپنے گھڑیاں، اپنا موبائل، تاکہ اس پر آپ غور کر سکیں، کیونکہ غلط تو نہیں ہو رہا ہے۔ باپ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے تعلق سے آپ سے پوچھے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں خبرگیری کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں، کیسے ان کے اخلاق ہیں، کہیں وہ غلط عادات میں تو مبتلا نہیں ہیں اور منشیات میں تو نہیں چلا گیا ہے، اور وہ کسی غلط لوگوں کی دوستی میں تو نہیں چلا گیا ہے۔ یہ دیکھنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک اور سوال مال کے بارے میں سے کریں گے تو وہاں ایک اور سوال بھی ہوگا، وَمَاذَا عَمِلْ، کہ جو کچھ آپ نے جانا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوئی، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہم سب آدھے عالم تو ہے ہی ہیں، بعض لوگ عالم سے بھی پلس عالم ہیں جتنے بیٹھے ہیں، اور یہ اس کا احساس بھی ہے، کہو نہ کہو زبان سے اپنے دل میں ہے، ان کو کیا معلوم، ہم نہ بہت معلوم، ہم نہ بہت معلوم، ایسے بہت سارے ہیں۔ چلو اس کے بارے میں بھی سوال اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا جو جانا اس پر کتنا عمل کیا، آپ کا عمل کیسے تھا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد اپنی بیوی کے گھر میں گئے، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی نماز پڑھی، سنت پڑھا عصر کے بعد۔ تو زوجہ محترمہ نے پوچھا، اللہ کے نبی عصر کے بعد کا ٹائم ہے، آپ کون سی سنت پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وفد عبد القیس ایک جماعت میرے پاس ملنے کے لیے آئی تھی، میں ظہر کی نماز کے بعد کی جو سنت ہے میں نہیں پڑھ سکا تھا، اور ان سے باتیں ہوتی رہی ظہر سے لے کر عصر تک، عصر کی جماعت کا وقت ہو گیا، تو جو سنت میں نے وہاں نہیں پڑھی اس سنت کی میں قضا کر رہا ہوں، وہ سنت کی میں قضا کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عصر کے بعد ظہر کے بعد کی جو بعدیہ جو سنتیں ہیں اس کی قضا اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف، اتنے کام، اور لشکروں کو بھیجنا، صحابہ کرام سے ملاقات کرنا، دنیا کے کونے کونے سے ممالک سے جو لوگ آتے تھے ان سے باتیں کرنا، اب آپ کی اتنی ساری بیویوں کے حقوق ادا کرنا، لیکن اللہ کے ساتھ سجود ہونے کا جو حق ہے اس سے کمپرومائز ہونے کو تیار نہیں، بولا کہ اللہ کا حق ہے اسے تو ادا ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی۔ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ کھڑے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، کیا فجر کی نماز 2 بار پڑھ رہے ہو؟
2 بار فجر کی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں سنت نہیں پڑھ سکا تھا، اب میں سنت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اسی لیے علماء نے جواب دیا کہ کسی کے فجر کی نماز کی سنت اگر چھوڑ جاتی ہے تو ویسے نہ کرے جیسے ہم بعض مسجدوں میں دیکھتے ہیں، یہاں امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے وہ سنت بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ ایک مسجد میں فرض نماز ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، آپ امام کو چھوڑ کے وہاں کھڑے ہو کے فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ فجر کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ سنت کب پڑھیں گے؟ کہا کہ سنت پڑھنے کے لیے آپ کے 2 وقت ہیں، یا تو فجر کی نماز کے بعد آپ سنت پڑھ لیں یا تو اشراق کے بعد پڑھ لیں، دونوں ٹائم آپ کے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، جیسے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، اگر اس حالت میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس فجر کی نماز کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ جو وہاں مسجد میں آپ موجود تھے، امام نماز پڑھا رہے تھے، لیکن آپ جماعت میں شامل ہونے کے بجائے پیچھے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، تو یہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ایک زمانہ آئے گا، جیسے حدیثوں میں بتایا گیا، کتاب الفتن، کتاب الملاحم میں بتایا گیا کہ جب دینداری بالکل ختم ہو جائے گی اور لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب بھول جائیں گے، بس ایک لفظ یاد رہ جائے گا اللہ، لوگ بس اللہ زبان سے بول سکیں گے اور کچھ چیز یاد نہیں رہے گی۔ کہا کہ اس کا سبب کیا ہے، لوگ دین سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ تو علماء کرام نے اس کے اسباب بتاتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلا شیطان ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں اور الزام شیطان پر دھریں، بولا شیطان گمراہ کر ڈالا۔ ارے شیطان گمراہ کرے، تیری عقل کہاں گئی تھی؟ اللہ نے تجھے بھی تو عقل دیا تھا۔ بہت سارے ایسے ہیں کچھ بھی کریں گے، بولیں کہ شیطان ملعون نے مجھ سے یہ کام کروا دیا۔ شیطان ملعون نے کام کیا، لیکن آدمی کو معلوم ہونا چاہیے یہی وہ شیطان تھا جس نے وہ جنت کے درخت کا پھل کھانے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا انی لکما، میں تم دونوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں، اچھا چاہتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کھا لو۔ اور دونوں نے کھایا تو ننگے ہو گئے، ننگے ہونے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے، آدم اور حوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ، اب جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو، اور سارے زمین پر آ گئے۔ لیکن یہ شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس شیطان کو احساس ہے کہ اسی انسان کی وجہ سے، اسی آدم کے بیٹے کی وجہ سے میں جنت سے نکلا، اب مجھے جنت میں جانا تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو مایوس ہے، اس کا نام ابلیس ہے، لیکن وہ یہ سوچے گا کہ میں اس کو بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا، اسے گمراہ کروں گا۔ اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے سے چیلنج کے طور پر کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، ہر طرف سے میں آؤں گا اور برے اعمال کو اس کے سامنے مزین کروں گا۔ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمارا سب سے پہلا قصور یہی ہے کہ ہم شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، امیدیں دلاتا ہے اور ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ ارے تمہارے بابا اتنے بڑے حاجی صاحب، تمہیں اتنے بار عمرہ کرے، تمہیں حاجی صاحب اللہ کیسا تم نہ جہنم میں ڈالیں گا، کیا کرتے کرو، وڈی لیتے لو، کوئی بھی بات نہیں، پرواہ نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے، کیا کرتے کرو بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ بعد میں جب آئے گا تو جنازہ ہم پڑھائیں گے، بعد میں کب آئے گا؟ بعد میں آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آدمی شیطان سے کے تعلق سے کہا ان الشیطان لکم عدوا، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم دشمن بنائے رکھو،
اسے تم دشمن بنائے رکھو. شیطان تو نظر نہیں آتا ہے لیکن شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں. تو اسی لیے شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں بتلائی گئیں, صبح شام کی دعائیں بتلائی گئیں. آدمی بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بار بار تعوذ پڑھے تاکہ شیطان سے بچ سکے. یہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتلائے ہیں. گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھ کر داخل ہو, گھر سے باہر نکلو تو دعا پڑھ کر داخل ہو, کھانے کے لیے بیٹھو تو دعا پڑھ کے کھاؤ. یہ ساری دعائیں نبی نے جو بتلائی ہیں آپ کے فائدے کے لیے بتائیں. نبی سے محبت ہے تو دعاؤں کو بھی پڑھتے رہا کرو تاکہ شیطان ملعون سے بچ سکو اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکو, گناہوں کی زندگی سے نکل سکو. ایک اور چیز جس کا ذکر علماء نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا جو نفس ہوتا ہے یہ نئی نئی چیزیں چاہتا ہے, یہ لذت والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حجبت النار بالشہوات, کہا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھ دیا ہے اور شہوتیں ہیں بہت سا. حجب یعنی کہا کہ آدمی جو مرضی آئے وہ کرے تو پھر جہنم اس کی ہے اور پابندیوں کے ساتھ جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت دیتے ہیں. تو آدمی کا نفس اسے آدمی کنٹرول کرے, یہ سب سے بڑا کام انسان کا ہے. آپ جب تک اس کو کنٹرول نہیں کریں گے آپ کی آنکھیں, آپ کے کان, آپ کی زبان کنٹرول نہیں ہوگی. دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی. ایک شیطان کا کام باہر سے ہوتا ہے. نفس اندر کا دشمن ہے جو دروازہ کھولتا ہے. جب تک اندر کا دشمن دروازہ نہ کھولے شیطان آ نہیں سکتا. یہ دونوں دشمن مل کر ہمارا جنازہ نکالتے ہیں. اگر آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو, اپنے نفس پر کنٹرول ایسے ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی, کیا پیاری دعا اللہ کے نبی نے بتائی. اللہم آتی نفسی تقواہا, یا اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے. نفس جو آپ کا جو نفس ہے آپ کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے, کبھی کسی کی چیز کو دیکھ کر, کبھی کسی عورت کو دیکھ کر, کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کر, کبھی نماز اذان ہوتے ہی نیند آنے لگتی ہے, نفس کہتا ہے ذری دیر سو جائیں گے. کہا کہ یہ نفس ہے جو گناہوں پر آپ کو ابھارتا ہے, اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا بتلائی اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا, یا اللہ اسے پیوریفائی کر دے, میرے نفس کو پاک کر دے. کون پاک کرتا ہے؟ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ اسے پاک کرنے کے لیے سارا ننگا ہو کے بیٹھ جانا جیسے بابا فقیر لوگ بیٹھتے ہیں یہ ضروری نہیں. بنا چپل کے گھومنا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے قد افلح من تزکا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کو پاک کر لیا. نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تقوی اختیار کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, جہنم کو یاد کریں, جنت کی نعمتوں کو یاد کریں, قبر کے احوال کو دیکھیں تو آپ کا نفس پاک ہوتا ہے. قد افلح من تزکا. پیارے نبی نے دعا میں بتلایا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا, یا اللہ نفس کو اگر پاک کر سکتا ہے تو ہی پاک کر سکتا ہے. اللہ اگر یہ نفس پاک نہ ہو تو بڑے بڑے اللہ والے لڑک جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا, ارے انہوں کیا ایسا کام کرے سو ہو, انہوچ کرے سو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ نفس پر کنٹرول نہیں تھا. اسی لیے سلف کا قول میں بار بار دہراتا ہوں. سلف نے کہا عالجت نفسی 20 سنہ, میرے نفس کو میرے کنٹرول کرنے کے لیے 20 سال لگ گئے. خالی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں سنبھالی.
تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی غیر عورت سے بات کرتے، کسی نامحرم سے بات کرتے ہوئے، یا کسی کی آواز سنتے ہوئے، کبھی کوئی کاروبار کرتے ہوئے دیانتداری کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کا لحاظ. یہی تو نفس کا کنٹرول ہے. حرام کھانے سے بچنا پڑتا ہے، یہی تو نفس کا کنٹرول ہے. ارے مسجد میں تو سب اللہ والے ہیں، مسجد میں تو سب اللہ والے، آپ بھی اللہ والے، میں بھی اللہ والا. کہاں پتا چلے گا کہ ہم کتنے اللہ والے؟ مارکیٹ میں، وہاں معلوم ہوگا. جب آپ کسی کے ساتھ کاروبار کریں گے، آپ کا کوئی بزنس ہوگا، آپ کی بہن کے ساتھ ترکہ دیتے ہوئے معلوم پڑے گا کہ آپ کتنے اللہ والے ہیں. آپ کے بھائیوں کے ساتھ جائیداد کی جب بات چیت ہوگی، معلوم ہوگا کہ آپ کتنے اللہ والے ہیں. وہاں اللہ والوں کا پتہ چلتا ہے. مسجد میں تو سب اللہ اکبر، سب اللہ والے ہی ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ نفس، اس کی اصلاح پر توجہ آدمی کو دینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یا اللہ تو نفس کا ولی ہے، نفس تیرے کنٹرول میں ہے. یا اللہ تو نفس کا مولا ہے. یا اللہ میرے نفس کو اچھا بنا دے، وہ مجھے اچھا حکم دے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس لوامہ الگ ہے، نفس امارہ الگ ہے. خیر کا حکم دینے والا، برائی پر ملامت کرنے والا، کبھی انسان کو برائی پر ابھارنے والا. تو اسی لیے کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان اول ما يحذرك نفسك الذي بين جنبيك. سب سے بڑی بات میں تمہیں بتلاتا ہوں، حضرت ابو بکر عمر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے سینے میں جو نفس تمہارا ہے، اسے کنٹرول میں رکھو، اسے کنٹرول میں رکھو کہ یہ جائز خواہش کرے، یہ غلط کام پر تم کو نہ ابھارے، عبادات کے موقع پر تم کو نہ سلا دے، حرام کمائی پر تمہیں نہ لے جائے. اس نفس کو کنٹرول میں رکھو. ان اول ما يحذرك، سب سے پہلی چیز یہی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. آدمی ناپسندیدہ چیزیں کرتا ہے لیکن اس پر صبر کر لے تو پھر اس کے لیے جنت ہے، جس کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے. اس کے بعد ایک اور سبب جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ آدمی بڑھاپا آتا ہے آدمی کا، تو آدمی بڑھاپے میں بھی بہت ساری چیزیں غلط سلط کر لیتا ہے. حالانکہ بڑھاپا آئے تو آدمی کو آخرت کی یاد آ جانے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو الا فقرا منسیا، کہ ایسی فقیری تم پر مسلط کر دے کہ تم ہر چیز بھول جاؤ. آدمی جب تک اچھا ہے لیکن اللہ نے کسی فقیری میں مبتلا کر دیا، آدمی ساری چیزیں بھول جاتا ہے، دین پر عمل کرنا بھی بھول جاتا ہے، اپنی فقیری دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ساری چیزیں بھول جاتا ہے. اور غنى مطغیا، یا ایسے کہ اللہ کسی کو دولت مند بنا دیتا ہے تو تب بھی وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. حد سے زیادہ دولت آ گئی تب بھی اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، حد سے زیادہ فقیر ہو گیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو بھول گیا. تو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ایسی فقیری بھی نہ مبتلا کر کے میں تجھے بھول جاؤں، ایسی دولت بھی نہ دے کہ میں سرکش بن جاؤں، تجھے یاد ہی نہ کروں. او مرضا مفسدا، یا ایسی کوئی بیماری اللہ تعالیٰ دے دے. کتنے بیمار لوگ ہمارے ساتھ ہیں، فوراً اٹھ نہیں سکتے، بستر پہ پڑے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا خواہش تھی کہ بڑے کوئی قرآن حفظ کر لیں، کہا کہ نہیں، حادثے کے بعد بستر پر ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں. کہا کہ کتنے بیمار ایسے ہیں. اس سے پہلے غنیمت جانو ابھی آپ صحت مند ہیں، پاؤں پہ چل کر آئے ہیں، جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، صحت مند ہیں. بیماری آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو، نیک کام میں جلدی کرو. او مرضا مفسدا او حرما مفندا، یا ایسا بڑھاپا آ جائے جو تمہیں کسی کام کا نہ چھوڑے،
آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نہ طہارت کا کنٹرول ہوتا ہے، نہ آدمی پاک رہ سکتا ہے، نہ اپنے طور سے رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ دماغ بھی کام کرتا ہے کہ میں نے کتنے رکعات پڑھے ہیں، مجھے سجدے میں جانا ہے کہ رکوع میں جانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کھوسٹ بوڑھا جب آدمی ہو جاتا ہے تب بھی وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوی الدجال فشر غائب ينتظر، یا دجال ہے جو ایسا غائب رہنے والا وہ برائی ہے جو آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا جو قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ دجال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ ایک آدمی آئے گا، آدم کی اولاد سے ہوگا، دجال ہوگا، اس کی ایک آنکھ سیدھی آنکھ اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے، وہ آنکھ بالکل پچکے ہوئے انگور جیسی ہوگی اور وہ آنکھ کوئی کام نہیں کرے گی، اور یہاں اس آنکھ پر ایک بڑا سا پر چمڑے کا یہ ہوگا، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَبَيْنَ جَنْبَيْ، اس کی پیشانی پر دو آنکھوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ 3 حروف لکھیں گے، کاف فا را، یعنی یہ کافر ہے، اور وہ تینوں حرف جس کے بارے میں کہا کہ ملا کر نہیں لکھے جائیں گے، الگ الگ کٹنگ لیٹرز ہوں گے، کاف فا را۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ پڑھا بھی پہچان لے کہ یہ دجال ہے، ان پڑھ جس نے یہاں کسی مکتب میں حفیظیہ کے مکتب میں صرف قاعدہ پڑھا ہو وہ بھی پہچان لے کہ وہ دجال ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دجال کو ہر کوئی پہچان لے، اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے کافارا 3 حرف لکھیں گے، وہ نکلے گا تو بس آسمان سے بارشیں ہونے لگیں گی، زمین نباتات اگائے گی، لوگ اس پر ایمان لا لیں گے، سمجھیں گے کہ یہی ان کا معبود ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ اس کے آنے سے پہلے ذرا نیکی کر لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا اب الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، یا جہنم کے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے آدمی نے کام کر لے۔ بہرکیف یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور نیکی کی طرف آگے بڑھیں، اپنی صبح و شام پر غور کریں کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں ان پر ہم کہاں تک چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو انسانوں کو دین سے دور کرتی ہے وہ دنیا کی مصیبتیں۔ دنیا میں جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم دین سے دور ہوتے جاتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی، دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دین کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ایک طرفہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اچھے ہیں تو اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک اور چیز جو آخری بات ہے، انشاءاللہ ہمارا وقت بھی ختم ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ بددینی، دین سی دوری کا ایک بڑا سبب وہ برے لوگوں کی سنگت ہے، برے لوگوں کی صحبت ہے، برے دوستوں کی صحبت ہے۔ میں سارے مسلم نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کے جتنے دوست ہیں ایک مرتبہ دیکھ لیں، پرکھ لیں کہ کیا ان کے کام شریعت کے مطابق ہیں، کیا وہ اسلامی دوست ہیں، ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیں، اس لیے کہ المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، طریقے پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے ویسا بھیس ہوتا ہے، جیسے آپ دوستی کریں گے ویسے اس کے اخلاق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اسباب بتا دیے، ٹھیک ہے، دینداری اختیار کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے دیندار بنا دے، میری بدعملیوں کو دور کر دے۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، زندگی میں دعا کریں۔ میں سب سے کہوں گا دعاؤں کا سہارا لیں۔ اللہ کے سامنے ہم بہت کم گڑ گڑاتے ہیں، بہت کم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔
جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کے لیے کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ جو نیکیاں ہم کرنے جا رہے ہیں ان کی قدر کو معلوم کریں، نیکیوں کی کیا قدر ہوتی ہے، اس لیے کہ نیکیوں کے لیے ایک ایک نیکی کے لیے کل حشر کے میدان میں ہم پریشان ہوں گے، اس لیے اب نیکی کمانے کا موقع ہے، اس میں سبقت لے جائیں۔ اور اسی طرح ہمیشہ نفس کے خلاف لڑنے کی طاقت رکھیں، آپ کا نفس آپ کو دھوکہ نہ دے، اس پر آپ غور کریں، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں صبح سے شام تک، کتنے اچھے کام میں نے کیے، کتنے برے کام میں نے کیے، محاسبہ کرتے رہیں، قبر کی یاد دل میں تازہ کرتے رہیں، اور قیامت کے احوال تازہ کرتے رہیں، اور اللہ کے ڈر اور اللہ کی امید کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ اور ایک چیز جو آخر میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا اللہ اسے جنت میں ڈالیں گے۔ اللہ نے جو دل آپ کو دیا ہے اس دل میں لوگوں کے خلاف دشمنی، بغض، حسد، عداوت نہ رکھیں۔ ہر مسلمان کے لیے اچھے خیالات اپنے دل میں رکھیں، اوپر سے بھلے ہم کیسے بھی ہوں، دل ہمارا کالا ہے تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے میل ملاپ، الفت و محبت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو باتیں سنی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی شیطان ملعون سے بچنے کی ہم سب میں طاقت دے۔ اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری دوستیوں میں اصلاح فرما دے۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جگہ جگہ مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پھر ایک بار آخر میں توجہ دلاتے ہوئے سارے مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، ابھی SIR کا زمانہ ہے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے فیملی کے سارے ممبرز کے کاغذات وہ بھریں، اور جیسے پہلے غفلت ہم برتے ہیں ویسے غفلت ہرگز نہ برتیں، اور یہ ہمارے بقا کا سوال ہے، ہمارے باقی رہنے والے کا سوال ہے۔ چاہے آپ کے رشتہ دار یہاں موجود ہوں یا باہر کہیں کام کے لیے ہندوستان سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، تو میں ہر فرد سے، ہر ماں بہن سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں ہرگز غفلت نہ کریں، ہرگز غفلت نہ کریں۔ اور گھر کے مرد حضرات کی یہ ذمہ داری ہے، کل اللہ کے پاس وہ پوچھے جائیں گے۔ اگر ان کے بچے اگر تڑپتے ہیں، میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، 2002 میں اگر ہمارے ماں باپ نے غفلت کی ہے تو آج ہم تڑپتے ہیں، ارے 2002 میں ہمارے باوا وہ فارم سبمٹ کرے رہتے تھا تو آج ہمیں دیکھ کو لکھ ڈالتے تھا، نہیں۔ اب اس کے بعد 2027 میں 30 میں پھر یہی SIR ہو تو وہ آنے والی نسل ہم کو دوش دے گے، ارے 2025 میں ہمارے باوا سبمٹ کرے رہتے تھا تو ہمیں لکھ ڈالتے تھا، دیکھا کیسا لنک۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کو دوش نہ دیں، آپ کو کچھ نہ کہیں، تو اسی لیے آپ اس میں غفلت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے لیے اس معاملے میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے مسلمان ہیں سب کو اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وہ تمام حضرات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔